یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ یہ پہلے پارے کا 12واں رکوع ہے جی، پہلے پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ یہ آیات طیبات بھی یہود کے تمرد اور ان کی سرکشی کے بارے میں ہیں، اور ان آیات طیبات میں یہ واضح فرمایا گیا کہ یہ لوگ حق کے اس قدر مخالف ہیں کہ یہ حق کے سفیر اور حق لانے والے سے بھی دشمنی کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب ابن سوریہ ایک یہودی تھا، اس نے پوچھا مسلمانوں سے کہ تمہارے پاس کون سا فرشتہ احکام لے کے آتا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ جبریل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میکائیل وحی لاتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، اور جبریل تو ہمارا دشمن ہے جس نے ہم پہ کئی موقعوں پہ بڑے بڑے سخت عذاب نازل کیے ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ جبریل کی دشمنی دراصل تمام ملائکہ کی دشمنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے۔ ارشاد فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، من کانا، من جو کانا ہو، عدوًا دشمن، لجبریل جبریل کے واسطے۔ جبریل جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، جبر اور ایل کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، اور جبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اور ایل بندے کو کہتے ہیں۔ تو جبریل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ یعنی امام الملائکہ کا نام ہے جبریل، جو فرشتوں کے امام ہیں۔ آپ فرما دیں جو دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، یعنی جبریل سے دشمنی کی کیا لاجک بنتی ہے، یا جبریل سے دشمنی کا کیا سبب بنتا ہے؟ جبریل اپنے پاس سے تو کچھ نہیں لاتا، وہ تو اللہ کا کلام لے کے آتا ہے۔ تو جبریل کے ساتھ دشمنی دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ جبریل تو نمائندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، پیغام لے کے اس کے پیغمبر پر تشریف، اس کے پیغمبر کے پاس آتا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ پس بے شک اس نے نازل کیا ہے اسے، یعنی قرآن کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ یعنی جبریل تو حکم الہی کا پابند ہے، تو جبریل سے دشمنی دراصل اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ اور جو اس نے نازل کیا اس کی شان کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لے ما واسطے اس کے جو بینا سامنے ہے، یدیہ ہے تو اس کے ہاتھوں کے، یعنی اس بندے کے سامنے جو تورات موجود ہے، اللہ کا قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جبریل جو کلام لے کے آیا اس کا مصدق ہے، اور اس کلام کی شان کیا ہے؟ وہ ہدن، وہ ہدایت ہے، و بشریٰ اور بشارت ہے،
للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی جبریل جو اللہ کا کلام لے کے آیا ہے وہ جو بندے ایمان کے طالب ہیں وہ تو اس کلام سے ہدایت پا جاتے ہیں، اور وہ کلام ان کے لیے ابدی بشارتوں کا امین ہے جو جبریل لے کے آیا ہے۔ مراد یہ ہے، دیکھیں ایک بڑی خوشی کی خبر، ایک خط خوشی بھرا کوئی بندہ لے کے آئے تو بندے کو اس بندے سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ میرے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جبریل سے دشمنی کی کیا لاجک بنتی ہے، جبکہ جبریل تو وہ کلام لے کے آیا ہے جو سراپا ہدایت ہے اور بشارت ہے، لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان کی طلب رکھنے والے ہیں، جو ایمان کے خواہاں ہیں، ان کے لیے۔ من کان عدوا للہ، من جو کانا ہو عدوا دشمن، للہ واسطے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے، وملائکتہ اور واسطے اس کے فرشتوں کے، ملائکہ کے۔ ملک ان کی جمع ہے ملائکہ، اور اس کا معنی بھی قاصد ہوتا ہے، لفظی معنی۔ وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کے، وَجِبْرِيلَ اور جبریل کے، وَمِيكَالَ اور میکائیل کے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کفر کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم میکائیل کے دشمن ہیں، یا ہم اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں، یا ہم اللہ کے دشمن ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا ہم جبریل کے دشمن ہیں، کیونکہ جبریل ہم پہ عذاب لے کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، ملائکہ سے دشمنی کرتا ہے، اس کے رسولوں سے دشمنی کرتا ہے، جبریل سے، میکائیل سے دشمنی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ تو وہ کافر ہو گیا ہے، اور اللہ اس پہ پھٹکار بھیجتا ہے، اللہ اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ایمانیات میں جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ یہ کہے کہ جناب میں سارے کام کرتا ہوں لیکن میں حضرت نوح کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ کافر ہوگا، اس کا نہ اللہ پر ایمان مانا جائے گا، نہ رسولوں پر ایمان مانا جائے گا، نہ اس کی عبادات مانی جائیں گی۔ ایمانیات میں کمپرومائز نہیں ہوتا، کچھ لے اور دے کا اصول نہیں چلتا، یہ ہمارے دنیا کے چکر ہیں سارے۔ ایمانیات میں ایک چیز کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں صحابی کو مانتا ہوں اور فلاں صحابی کو نہیں مانتا، تو جس صحابی کو ماننے کا وہ دعویٰ کرے گا وہ صحابی بھی اس پہ پھٹکار بھیجے گا کہ اگر تو واقعی صحابہ کو مانتا ہوتا تو سرکار کے سب صحابہ کو مانتا ہوتا۔ اس طریقے سے جبریل کا انکار دراصل سب کا انکار ہے، کیونکہ ایمانیات میں جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ متمکن ہوئے تخت خلافت پر اور سرکار کے بعد خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے یہ کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ کوئی چٹی ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے بھی یہ تھی کہ یار باقی سارے کو مانتے ہیں تو نرمی کرنی چاہیے، کچھ کو تو مانتے ہیں نا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں ان کے خلاف اسی طرح جہاد کروں گا جس طرح کافروں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ تو ایمانیات میں کچھ کو ماننا نہیں ہوتا، ایک کا انکار بھی سب کا انکار ہوتا ہے۔ یہ وہ ضابطہ ہے یہ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدو للہ و ملائکتہ و جبریل و میکال، وہ دشمنی کرتا ہے فرشتوں سے اور دشمنی کرتا ہے جبریل سے اور میکائیل سے۔ اب جبریل اور میکائیل بھی تو فرشتے ہیں نا،
دوول ملائکہ میں یہ بھی آ گئے تھے، لیکن ملائکہ کے تذکرہ کے بعد ان کا ذکر الگ کیا۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، یعنی ایک عام حکم بیان کرنے کے بعد کسی خاص مناسبت سے کسی خاص چیز کا ذکر کر دینا۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا جانا چاہیے کہ پہلے جو ہو گیا تھا تو الگ کر کے کیوں کیا گیا۔ یہ کسی کی عظمت کا کوئی انفرادی پہلو ہوتا ہے، جس وجہ سے تخصیص بعد تعمیم ہے۔ جیسے ہم نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حیدری لگا دیتے ہیں، حالانکہ نعرہ تحقیق میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، لیکن یہ آپ کی عظمت کا ایک خاص پہلو ہے جس کی وجہ سے ان کو الگ کر کے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، جو اس آیت سے ثابت ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دین کے ساتھ دشمنی بیان کرنے کے بعد گویا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ اصل میں یہ جو اخلاص کی دنیا ہوتی ہے نا، یہ بڑی نازک ہوتی ہے، بڑی حساس ہوتی ہے۔ یعنی ایک مخلص بندہ جب وہ کسی کو کسی چیز کی دعوت دیتا ہے اور دوسرا بندہ اس کی بات نہیں مانتا، تو بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ سرکشی کی بنیاد پر نہیں مان رہا۔ لیکن یہ مخلص بندہ، اس کو ایک خدشہ سا لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی میری بات پہنچانے میں کمی تو نہیں رہ گئی۔ جو بندہ کمی نہ ہونے کو بھی اپنی کمی سمجھتا ہے بہت بڑا بندہ ہوتا ہے، اور جو بندہ کمی ہونے کو بھی کمی نہیں سمجھتا وہ اپنے آپ کو جو بھی کہے بہت چھوٹا بندہ ہوتا ہے۔ تو ممکن تھا کوئی بندہ یہ سوچتا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو بیان فرمایا کہ انہوں نے صرف آج ہی حق کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کی سرشت میں ہی حق کا انکار ہے۔ یہ ہمیشہ حق کا تمسخر اڑاتے آئے ہیں۔ انہوں نے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان آیات میں رسول کریم علیہ السلام اور دیگر اہل ایمان کو تسلی دی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، وَلَقَدْ اور تحقیق، أَنزَلْنَا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں۔ یعنی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز آیت تو ہے، نشانی تو ہے، کسی چیز کی دلیل تو ہے، لیکن اس پہ کوئی ابہام ہے، ابہام کا پردہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ مبہم نہیں ہے، وہ ہماری آیات ہیں، اور ہر آیت بذات خود دلیل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ وہ آیات بینات ہیں، واضح آیات ہیں۔ اب فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون، انکار کون کرتا ہے ان کا؟ انکار کون کرتا ہے؟ وما یکفر، اور نہیں کفر کرتے، نہیں انکار کرتے، بہا ان کا، الا الفاسقون مگر جو نافرمان ہوتے ہیں۔ یعنی نافرمان سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک بندہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ نافرمان ہی ہے نا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا انکار وہ کرتے ہیں جن کی روش ہی نافرمانی ہے، جو ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ماننا نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مختلف ضابطے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ جو بندہ نافرمانی کی روش کو اختیار کرے گا، اللہ اس پہ ہدایت کے دروازے بند کر دے گا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ اور یہاں پر گویا یہ چیز بھی واضح کر دی گئی کہ یہود کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور جنت ہماری منتظر ہے، ہم انبیاء کے خاندان سے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تم اپنے آپ کو جو بھی کہو، حقیقت میں تم نے حق کا انکار کر کے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو سرکشی کا راستہ ہے۔ ہماری نظر میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم محض خاندان نہیں دیکھتے، ہم ایمان کی قدر کرتے ہیں۔ اگر خاندان کے ساتھ ایمان ہوگا تو نور علی نور ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو محض خاندان کچھ نہیں کر سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس چیز کی نفی فرما دی۔ وہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ جس کے عمل اچھے نہیں ہوں گے حسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا، جس کا عمل سست چلے گا اس کا حسب و نسب اسے تیز نہیں کر دے گا۔ تو اسلام جو ہے وہ یہ نسبت کا احترام کی تلقین کرتا ہے، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو پھر نسبتیں کسی کام نہیں آتی۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نہست وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ اب فرمایا او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، حمزہ استفہام کا ہے، واو اور کلما جب بھی، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی عاہدوا انہوں نے کوئی عہد باندھا، کوئی وعدہ کیا، انبیاء سے کوئی عہد باندھا یا کسی مسئلے پر اللہ تعالیٰ کے کسی عہد کو نبھانے کا وعدہ کیا۔ عہدن یہ عاہدوا کا ہی مصدر ہے اور تاکید کے لیے ہے۔ جب انہوں نے کوئی عہد باندھا جیسا کہ عہد باندھنا چاہیے تھا، پھر کیا ہوا؟ نبذہ فریق منہم، نبذہ پھینک دیا، ہو اسے، فریق ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یعنی ایک گروہ نے اسے پھینک دیا اللہ کے حکم کو اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کی۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، یعنی ایک فریق کی بات نہیں ہے بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی ان کا اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جو چند ایک ماننے والے تھے ان کا استثناء کر دیا اکثر کہہ کر۔ ولما جاءہم، اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذہ پھینک دیا، فریقم ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے تھے، اس سے مراد ہے یہودی اور نصارہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کا آخری کلام لے کر آئے تو ایک بہت بڑے فریق نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون اس طرح پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ قرآن کی صداقت سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے آگاہ ہی نہیں ہے، اس طرح انہوں نے پھینک دیا۔ اب دیکھیں یہ جو فرمایا نا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے قرآن کو اٹھا کے پیچھے رکھ دیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کی پرواہ نہیں کی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے ایمان والو، اے اہل قرآن، قرآن سے تکیہ نہ لگایا کرو۔ تو یہاں اس سے مراد تکیہ لگانے کی ممانعت نہیں ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اللہ کی کتاب تکیہ نہیں ہوتی۔ اب آگے آپ نے فرمایا کہ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، قرآن کی تلاوت کرو دن کی گھڑیوں میں بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی۔ یہ جو ہے نا یہ ایک استعارہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میں تجھے صبح و شام یاد کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح کو 10 منٹ کرتا ہے شام کو 10 منٹ کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری یاد میرے دل میں بس گئی ہے، تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کو اپنے دلوں میں بسا لو۔ جب ایک بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو اسے اللہ کی کتاب سے وہ لذت ملتی ہے جو کسی گانے سے نہیں ملتی، جو کسی غزل سے نہیں ملتی، جو کسی اور کلام سے نہیں ملتی۔ تو فرمایا قرآن کی تلاوت کرو من آناء اللیل والنہار، رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کی گھڑیوں میں بھی، وافشو ہو اور قرآن کے احکامات کو آگے پھیلاؤ، وتغنو ہو۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توسط بالقرآن کیا ہے، آگے آپ نے یہ چیزیں فرمائیں، پھر فرمایا وتغنو ہو اور قرآن کی تلاوت کرو خوبصورتی کے ساتھ۔ ہر بندہ کو لانے دو نہیں رکھتا، لیکن
بندے کو قرآن پڑھتے ہوئے ترخانا نہیں چاہیے کہ وہ تیزی کے چکر میں الفاظ کا بیڑا غرق کرتا جائے، بلکہ اللہ نے اسے جتنا حسن صوت عطا کیا ہے اسے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت غنا کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کان لگا کے بندے کی تلاوت سنتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار جا رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس طرح تلاوت کرتا تھا کہ ایک آیت پڑھتا تھا، رو پڑھتا تھا، پھر دوسری آیت پڑھتا تھا، پھر رو پڑھتا تھا۔ سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا دیکھو اس بندے کو، اس کو ترتیل قرآن کہتے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، فرمایا اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن کو پڑھو اور خوبصورتی سے پڑھو، اور پھر فرمایا کہ قرآن میں غور کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ توسط بالقرآن کیا ہے؟ جس بندے نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، جس بندے نے قرآنی تعلیمات کو پھیلانے میں کوئی اپنا حصہ نہیں ڈالا، اس کی زندگی کے شیڈول میں قرآنی تعلیم کا پھیلانا نہیں تھا، اور جس بندے نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، اور جس بندے نے قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھا، گویا اس نے قرآن کا تکیہ لگا لیا۔ یہ جو توسط بالقرآن ہے نا، اسی کو یہاں نبذ الکتاب وراء ظہورہم کہا گیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، یعنی ان کی بے قدری کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی اس طرح پھینک دیا ہے گروہ نے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ وہ 7ویں پارے میں کہا گیا نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، کہ کچھ لوگ ایسے تھے، یہ کوئی 60 کے قریب بندے آئے تھے نجران سے چل کر، جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ زار و قطار رو پڑے، کہنے لگے واللہ اللہ کا یہی وہ کلام ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ جن کا ایمان سلامت تھا وہ قرآن کی طرف اس طرح لپکے جس طرح بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، اور جن کا ایمان سلامت نہیں تھا، جو ضدی تھے، ہٹ نرم تھے، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ قرآن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اب انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پس پش ڈال دیا، یعنی قرآن کو بھی پس پشت ڈالا، تورات کو بھی پس پشت ڈالا، اور یہ تو اپنے مفاد کے لیے اپنی کتابوں یعنی تورات کا متن بدل دیتے تھے، انجیل کا متن بدل دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متن کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ قرآن کریم کی انفرادی شان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ تو قرآن محفوظ ہے نا، باطنیہ بھی ایک لفظ نہیں بدل سکے۔ یعنی کوئی بندہ اپنے گھر میں نسخہ رکھ کے کوئی لفظ اور لکھ کے بیٹھا رہے تو اور بات ہے، اس کو بدلنا نہیں کہتے ہیں۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ نسخہ بدل دیا جائے، لفظ بدل دیا جائے، یعلمون کو یفعلون کر دیا جائے، اور دنیا کہے کہ یہاں پر یفعلون ہی تھا، اس کو کہتے ہیں قرآن کو بدل دینا، اور یہ کوئی ماں کا لال نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور تورات وہ تو اللہ پاک فرماتا ہے مہیمن علیہ، وہ خود یعنی اپنی کتابوں بے مستوفظ من کتاب اللہ، انہیں خود کہا گیا ہے تو تم نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے آیت بدل دیتے تھے، اپنا مفاد ضائع نہیں کرتے تھے، اتنے دین سے دور تھے۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ کتاب کو تو پس پوچھ ڈال دیا، کرتے کیا ہیں؟ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، جو کچھ تتلو پڑھا کرتے تھے، الشیاطین شیطان، یہاں تلاوت کا لفظ جو ہے اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جادو، اس سے مراد ہے جادو، یعنی یہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جب جادو بہت زیادہ ہوا کہ ڈانڈے کسی مقدس شخصیت سے ملا دیتا ہے،
حضرت سلمان کے نام پہ آج بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے، اور بہت سی اس کی مثالیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے یعنی اپنے کاروبار کے لیے اس کو ایک تقدس کا رنگ دیتے ہیں۔ جب بعد میں جادو عام ہوا تو انہوں نے کہا کہ جادو جو ہے نا یہ حضرت سلمان بھی کیا کرتے تھے، اور حضرت سلمان کی جو بادشاہی تھی وہ جادو کے بل بوتے پر تھی، یعنی لوگوں نے حضرت سلمان، اور بائبل میں اب بھی حضرت سلمان کو جادوگر کہا گیا ہے، اور نہ جانے ان کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ تو جب رسول کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان کا نام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں لیا تو انہوں نے کہا دیکھو محمد کو دیکھو کہ وہ سلمان جادوگر کو بھی اللہ کا پیغمبر کہتا ہے۔ تو یہ آیت اس پس منظر میں آئی ہے کہ انہوں نے، اور پھر اس کا ایک نفسیاتی معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے آباء و اجداد بڑے محنتی ہیں، بڑے نیک ہیں، ان کا لوگ احترام کرتے ہیں۔ اب جو اگلی نسل آتی ہے جہاں اس سے آگے چلے جائیں، وہ کام تو وہ نہیں کرتے جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، لیکن وہ چاہتے یہ ہے کہ ہمارا بھی وہی احترام کیا جائے جو ہمارے آباء و اجداد کا کیا جاتا تھا۔ یعنی کام نہیں وہ کرنے ہیں، پھر وہ بس جی ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہم تو کچھ نہیں ہیں جی، بس وہ نسبت ہے جی، یہ ہے وہ ہے، یہ سب اپنے آپ کو، اپنے آپ کی کمزوری کو چھپانے کے بہانے ہوتے ہیں۔ یعنی کام اس طرح کا نہیں کرنے، احترام اس طرح کا چاہنا، اس طریقے سے لوگ ہمارا احترام کریں۔ تو پھر وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جادو وغیرہ کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ اس طریقے سے ہی ہم اپنے آپ کو منا لیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ تو یہ ساری جو نفسیات ہیں یہ ان میں پائی جاتی تھی یہود میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیچھے لگ گئے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کے جسے شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، علی فی کے معنی میں ہے حضرت سلمان کی بادشاہی میں۔ وما کفر سلیمان، وہ کہتے تھے سلمان نے جادو کیا تھا، اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں اب بھی کہ سلمان کا دل آخری عمر میں غیر خداؤں کی طرف راغب ہو گیا تھا، استغفر اللہ، غیر خدا کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ پورے اہل کتاب حضرت سلمان کو اس طریقے سے کہتے تھے۔ جب قرآن نے حضرت سلمان کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، یہاں جادو کو کفر کہا گیا ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن کفر کیا شیطانوں نے، یعلمون الناس السحر، جو چھپاتے تھے، جو سکھاتے تھے، علامہ یعلم کا معنی سکھانا، الناس جادو، السحر الناس لوگوں کو، السحر جادو، یعنی جو جادوگر تھے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ جادو کر کے کفریہ کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلمان کفر نہیں کرتے تھے، وہ جادو نہیں کرتے تھے۔ اب جو جادو ہے اس کی ایک حقیقت ہے، اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں کہ کیا جادو سے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، یا جادو آنکھوں پر کیا جاتا ہے، اور ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ فرض کریں وہاں پر دیوار ہے تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ گھوڑا بن گئی ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ جادو سے چیزوں کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، انقلاب اعیان نہیں ہوتا، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے تو قرآن کریم کہتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر، اور ایک اور مقام پر ہے یخیل الیہ، کہ وہ جو ان کی رسیاں تھیں نا، خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یہ بھاگ رہی ہیں، یعنی حقیقت میں نہیں تھا، خیال یہ تھا کہ یہ بھاگ رہی ہیں۔ ان کی یہ دلیل ہے کہ جادو سے انقلاب اعیان نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جادو دونوں قسم کا ہوتا ہے، اس سے انقلاب اعیان بھی ہو جاتا ہے اور نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، اگر
میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی جادو سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جادو کی ایک حقیقت ہے، لیکن کوئی جادو اس طریقے سے سیکھنا جس طریقے سے قرآن کریم کی بھی حرمتی کرنی پڑے، جس طریقے سے کرتے ہیں، یہ طریقہ ان کا کفر ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ جو کہتے تھے بعد میں کہ حضرت سلمان کی جو بادشاہی تھی وہ جادو کے بل بوتے پر تھی، اس کا انکار فرمایا. اور پھر دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے یہ بات، ان میں جادو بہت زیادہ پھیل گیا. اب جادو سے بھی ایک چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور معجزے سے بھی بدل جاتی ہے. اب لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ فرق کیسے کریں کہ جادو کیا ہے اور معجزہ یا کرامت کیا ہے. ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یعنی کس لیے؟ فی نفس ہی تعلیم بری نہیں اگر اس میں کوئی کفریہ چیز نہ ہو. وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاتے تھے تاکہ لوگ جادو کو معجزہ نہ سمجھنے لگیں اور معجزے کو جادو نہ سمجھنے لگیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا انہوں نے پیروی کی تھی جو شیاطین پڑھتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس کی پیروی کی جو اتارا گیا علی الملکین 2 فرشتوں پر، ببابل بابل میں، بابل شہر کا نام ہے، ہاروت و ماروت کے فرشتوں کا نام ہے. جو 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں اتارا گیا تھا انہوں نے اس کی پیروی کی. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ وما یعلمان من احد، ما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے. علم یعلم کا معنی سیکھنا اور علم یعلم کا معنی سکھانا. سکھانے والے کو معلم کہتے ہیں اور جاننے والے کو عالم کہتے ہیں. جب تعلم کا معنی بھی سیکھنا ہوتا ہے، سیکھنے والا متعلم اور سکھانے والا معلم. یعلمان ہے وہ نہیں سکھاتے تھے من احدن، کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، انما فقط نحن ہم ہیں، فتنۃ آزمائش، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر اے بندے جادو کی حقیقت جان، جادو سیکھ لیکن کفر نہیں کرنا. یعنی ہم تمہیں جادو اس لیے سکھاتے ہیں کہ تم جادو کی حقیقت سمجھ سکو اور جادو اور معجزہ میں فرق کر سکو. کہیں جادو کر کے کفریہ کام کرنے نہ شروع کر دینا، فلا تکفر یہ نہ کرنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے، مِنْهُمَا ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ، مَا جو يُفَرِّقُونَ وہ فرق کر دیتے تھے، بِهِ اس کے ساتھ، بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. یعنی وہ جادو سیکھ کے میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتے تھے، گھروں میں نفرتیں پیدا کر دیتے تھے. دیکھیں بندے کے پاس ایک چاقو ہے، اس کے ساتھ وہ پھل بھی کاٹ سکتا ہے، کسی کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے. تو فرشتے جادو سکھاتے تھے تاکہ جادوگروں سے بچ سکیں. لیکن وہ جادو سیکھ کر کیا کرتے تھے؟ وہ کام کرتے تھے جو اللہ نے منع کیے ہیں، اور وہ میاں بیوی میں اختلاف ڈال دیتے تھے یا جادو کے نیگیٹو پہلو جو ہیں ان کو استعمال کرتے تھے. اب اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور وہ نہیں تھے نقصان پہنچانے والے، بہی اس کے ساتھ، من احدن کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے. یہ وہی بات ہے جو میں نے جمعے کے موقع پر وہ مشیت اور رضا آپ کو بتائی تھی. مراد یہ ہے کہ جادوگر جو تھے
وہ جادو سیکھ کے کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ جب وہ جادو کرنے کے لیے پوری کوشش کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر کو اپنی طاقت سے روکتا نہیں تھا۔ فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یعنی جادو سیکھ کے اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو وہ روایت بیان کی جاتی ہے، دیکھیں تفسیر میں ایک اصطلاح ہوتی ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات کیا ہیں؟ اسرائیل تو آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب کا لقب ہے، ان کے جو آگے نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیلیات سے مراد ہے جو باتیں یہودیوں سے سنی گئیں، یعنی ایک یہودی مسلمان ہو گیا، یا یہودی ویسے بھی تو دین کی باتیں کرتے تھے نا جی، اس نے کوئی بات بیان کی اور لوگوں نے سن لی، اور وہ پھر ہماری تفسیر میں ان کو بیان کر دیا گیا۔ مفسرین نے اس لیے بیان نہیں کیا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا تھا اسرائیلیات کے طور پہ کہ اسرائیلی یہ کہتے تھے۔ تو کسی بات کا کسی کتاب میں ہونا اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، اس بات کی سند دیکھی جاتی ہے، بیان کرنے والے کا طریقہ دیکھا جاتا ہے، ورنہ کتابوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، کتابوں میں کیا نہیں ہے، جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں بہت کچھ ان میں ہوتا ہے۔ اب یہ قاری کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس نے یہ بات کس حیثیت میں لکھی ہے، اس کی سند کیا ہے۔ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فرشتوں نے جب دیکھا کہ انسان بڑے گناہ کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ انسان اتنے گناہ کیوں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں بھیجتا ہوں انسان بنا کے، اور پھر دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ تو وہ وہاں آ گئے، انسان بن کے رہنے لگے، پھر وہ زورا نامی کسی خاتون پہ فریفتہ ہو گئے، اور وہ اسم اعظم جانتے تھے، تو اس خاتون نے کہا مجھے اسم اعظم بتاؤ تب میں تمہاری یہ بات پوری کروں گی۔ تو انہوں نے اس کو اسم اعظم بتا دیا، تو وہ یعنی اب کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور زورا استارہ جو ہے وہ عورت جا کے زورا بن گئی۔ یہ سب اسرائیلیات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس آیت کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے تھے، اور فرشتے ان کو بتاتے تھے کہ اچھا استعمال برا استعمال، اچھا استعمال کرنا برا نہ کرنا، لیکن وہ اس کا برا استعمال کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ یہود نے ہمیشہ کتاب الہی کو چھوڑ کر جادو کی پیروی کی ہے اور طلسمات کی پیروی کی ہے۔ اب ارشاد فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ دیکھیں نا، ایک علم ہے، علم کی قدر کرے بندہ تو اللہ اسے کیا سے کیا بنا دیتا ہے، اور علم کی بے قدری کرے تو وہی علم اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو چیز ان کو نقصان دیتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ نفع نہیں دیتی تھی۔ یعنی یہاں جس نفع کی نفی کی گئی ہے حقیقت کے اعتبار سے، یعنی بظاہر تو انہیں کچھ نفع ہوتا تھا تو وہ کرتے تھے نا، لیکن اپنا دین بیچ کے مفاد لے لینا حقیقت میں نفع نہیں ہوتا، یہ بندے پر کبھی نہ کبھی یہ حقیقت کھل جاتی ہے، تو وہ اپنا نفع نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، لام تاکید کے لیے، یقیناً مان جسے اشترا ہو انہوں نے خریدا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ما نہیں ہے لہم ان کے لیے، ما نہیں ہے لہو اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، یعنی وہ جانتے ہیں جو بندہ اس طریقے سے دین بیچتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اور جو بندہ دین بچانے کے لیے دنیا کی قربانی دے دیتا ہے اللہ کی جنتیں اس کا انتظار کرتی ہیں، وہ اپنا ابدی گھر جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے، جو آخرت کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کر لیتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ، اور یقیناً کتنی بری ہے، ما جو چیز شرو انہوں نے بیچ دیا، بہی اس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو، انہوں نے اپنے جانوں کو کتنی بری چیز کے بدلے میں
بیچ دیا ہے کہ اپنی آخرت کو تباہ کر کے دنیا کا چند روزہ سامان حاصل کر لیا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی بندے کی کمزوری کیا ہے کہ یہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا، اسے دوسروں میں وہ غلطیاں بھی نظر آ جاتی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں، اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے کہ گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنا بھلا نہیں کر رہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اب اللہ پاک نے فرمایا اے یہود، اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے، اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی اپنے کرم کے دروازے بند نہیں کرتا۔ تم نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہماری رحمت آج بھی تمہاری منتظر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ آمنوا ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کر لیں، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ یقیناً ان کا انجام ہوتا، من عند اللہ اللہ کے پاس خیر بہتر۔ یعنی بندے کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، دو دوستوں میں ایک دراڑ پڑ جائے کبھی معاف نہیں ہوتی، کمپرومائز ہو جاتا ہے، پہلے والے حالات نہیں بنتے۔ یہ میرا رب ہے جو بندے کی غلطیوں کو ٹوٹلی طور پہ معاف کر دیتا ہے، اور جس بندے میں یہ خوبی آ گئی اس نے اللہ کی صفت کو اپنا لیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اب بھی آ جاؤ میرے پاس، ہم تمہارا انجام بہت اچھا کریں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس چیز کو جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، مشہور آیت ہے جی۔ یعنی یہ یہود کی ایک اور سرکشی کو بیان کیا کہ جو ان میں سے یعنی آ کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، اگر صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ کرام کہتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، بات ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ وہ جو یہود تھے نا وہ لفظ کو مروڑتے اور رائنا کہہ دیتے، جس کا معنی ان کی زبان میں احمق تھا یا بیوقوف تھا، اس معنی میں وہ لفظ بولتے۔ حضرت سعد ان کی زبان سمجھتے تھے، سعد بن معاذ، انہوں نے کہا اگر تم نے آئندہ یہ لفظ بولا نا میرے نبی کے لیے میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو۔ یعنی ایمان والے تو غلط نہیں کہتے تھے نا، ایمان والے تو غلط نہیں کہتے تھے۔ آگے فرمایا رائنا نہ کہو، کیا کہو؟ وقولوا انظرنا، اور کہا کرو انظرنا، کملی والے ہم پہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ مطلب کیا ہے کہ لفظ صحیح ہے، تمہاری نیت صحیح ہے، لیکن اس لفظ کی آڑ میں ایک بدبخت کو بدبختی کا موقع ملتا ہے، تو میرے نبی کے بارے میں مشترک لفظ نہ بولا کرو، یعنی تعویلیں نہ تمہیں کرنی پڑیں، تمہیں تعویلیں نہ کرنی پڑیں۔ اگر لفظ ایسا مت استعمال کیجئے جس کے کسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کسی بدبخت کو بدبختی کا موقع ملے۔ اور یہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے نا، یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور ایمان کا ثمرہ بھی ہے۔ جتنا بندے کو ایمان ملتا ہے اس میں سرکار کی تعظیم آتی ہے، کیونکہ جس بندے سے بندے کو کچھ ملتا ہے بندہ اس کا احترام کرتا ہے، تو جس ذات سے بندے کو ایمان ملے گا اس کا کتنا احترام کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس سے مراد کیا ہے۔ حضرت عثمان جو ہیں، حضرت عثمان وہ رسول کریم، حضرت عثمان بن عفان نہیں، ایک اور صحابی ہیں، ان کی عمر یعنی دنیا میں ان کی پیدائش رسول کریم علیہ السلام سے چند سال پہلے ہوئی تھی۔ کسی بندے نے ان سے پوچھا
کہ تم بڑے ہو یا اللہ کے رسول بڑے ہیں. اب بڑے کا لفظ مشترک ہے. ایک آپ کہتے ہیں یار میرا بڑا بھائی ہے، ایک آپ کہتے ہیں یار وہ بہت بڑا بندہ ہے. بڑے کا لفظ عمر کے لیے بھی ہوتا ہے، تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے. لفظ مشترک تھا. انہوں نے کہا میری پیدائش کچھ سرکار سے پہلے ہوئی ہے، بڑے تو اللہ کے رسول ہیں. وہ میاں محمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ایک مائی ان کو پوچھتے ہوئے آئی، وہ جانتی نہیں تھی. اس نے کہا میاں محمد سے ملنا ہے. انہوں نے کہا میں ہی ہوں. انہوں نے کہا تو محمد ہے؟ اب نام تو سرکار کا بھی محمد تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میاں صاحب کا بھی. تو میاں صاحب نے کہا اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور ہے، اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور ہے، خلقت جس دا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رہے. میں کہتا ہوں ایسا علم غیب میں ایسا اتنے کے معنی میں ہے یا اس جیسا کے معنی میں ہے؟ لفظ تو مشترک ہے نا، اور میرے رب نے مشترک لفظ بولنے سے منع کر دیا ہے. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، مت بولا کرو مشترک لفظ. وہ لفظ بولو جس میں تعظیم ہی تعظیم ہو. پھر فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنا کرو. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تو پاس ہوتا ہے لیکن توجہ کہیں اور ہوتی ہے، اور وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہا ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا تم جب میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھو نا تو غیر حاضر ہو کے نہ بیٹھا کرو. تم میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہو، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید جا. اس بارگاہ میں تو جنید و با یزید کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. اللہ نے فرمایا واسمعوا، جب میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھو تو مکمل طور پہ حاضر باش ہو کے بیٹھا کرو. سماعت مرتکز کر دیا کرو میرے نبی کی طرف، تاکہ میرے نبی کو بار بار کہنا ہی نہ پڑے کہ میں نے کیا کہا. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ہے. آیت میں ذکر کن کا تھا؟ جو ایک لفظ کی آڑ میں تعظیم کے منافی کام کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اگر تم نے ایسے لفظ بولنے نہ چھوڑے تو کافر ہو جاؤ گے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب فرمایا ما یود الذین کفروا من هذا الکتاب ولا المشرکین. اب یہ ان کا نفسیاتی بیان کیا. ما یود، نہیں چاہتے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من هذا الکتاب، اہل کتاب سے، ولا المشرکین، نہ ہی مشرکین سے، ان ینزل، کہ اتاری جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی مشرکین اور یہود و نصارہ کا المیہ کیا ہے؟ ان کا المیہ یہ ہے کہ قرآن ان پر کیوں اترا، ہم پر کیوں نہیں اترا. وہ کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. اگر قرآن اللہ نے اتارنا تھا تو کسی سردار پہ اتارتا نا، کسی مکے اور طائف کے سردار پہ اتارتا. یعنی دنیا داروں کی پرابلم یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو دولت کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں، حالانکہ جو اللہ کے در کے فقیر ہو جاتے ہیں دولت ان کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے. دولت ان کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتی. جب سرکار سے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی اگر آپ کہیں تو مکے کی پہاڑیاں سونے کی کر دوں، عرض کی مولا نہیں، ایک وقت میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، دوسرے وقت میں بھوکا رہوں اور صبر کروں.
سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بیاب و خال و خط و رنگ کی حاجت رویہ سے بارہ۔ یہ دنیا والے کیا جانے اللہ کے محبوبوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن کسی سردار پہ اترنا چاہیے تھا، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تم پہ خیر نازل ہو۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ یہ کہے کہ بھی مجھے تجھ سے یہ اختلاف ہے کہ تیرے پاس یہ علم کیوں ہے، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج اس کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، وہ تو لا علاج مریض ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنا کرم بانٹنے کے لیے تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ عال نال ہے، اللہ عال نال ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ واللہ یختص، اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اللہ نے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی، نبوت دی تھی، اب اللہ نے بنی اسماعیل کو دے دی۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا تھا، اب اللہ نے محمد کو حبیب بنا کے بھیج دیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑا فضل، بہت بڑے فضل والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ایک نعمت تمہیں نہیں ملی، اللہ نے ان کو دے دی، تمہیں اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی تم دیکھو تمہاری سرکشی کے باوجود اللہ نے تمہیں کیا کیا عطا کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہی سوچتا ہے کہ وہ میرے شریک کو وہ چیز مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، وہ یہ بھی تو دیکھے کہ اللہ نے اس پر بھی کتنا کرم کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز اس کے حسد کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ بہت بڑا فضل فرمان۔ پھر ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ نسخ کی ایک لمبی چوڑی بات ہوتی ہے علوم تفسیر میں۔ قرآن کریم میں بھی نسخ ہے، لیکن نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی انتہا کو بیان کر دینا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ فرض کریں ریاست نے ایک قانون بنایا، اس کا ریاکشن بہت آ گیا، ریاست نے کہا بھی نہیں ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ ایک اللہ، یہ کلام الہی کا نسخ ہے۔ کلام الہی کا نسخ اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک ڈاکٹر ایک مریض کے لیے دوائی تجویز کرتا ہے، جب اس کی حالت بدلتی ہے تو وہ نسخہ بدل دیتا ہے، دوائی بدل دیتا ہے۔ تربیت لوگوں کی آہستہ آہستہ ہوئی تو پہلے احکام کو منسوخ کر دیا گیا، بعد والے احکام آتے گئے۔ اب یہودی یہ کہتے تھے کہ ابھی اللہ اپنے احکام کو کیوں بدل دیتا ہے؟ پہلے تمہارا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت اللہ کیوں بن گیا؟ تورات بھی تو اللہ کا حکم ہے، اس کو کیوں بدل دیا گیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم اپنے احکام نازل کرنے میں تمہارے مشوروں کے پابند نہیں ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت، اور ننسها یا اسے بلا دیں۔ یعنی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ایک آیت منسوخ ہو گئی، مثلا دیکھیں نا لکم دینکم ولی دین، آیت ہے نا قرآن میں، لیکن منسوخ ہے، ورنہ جہاد کی لاجک نہیں بنتی کہ مسلمان ہو جاؤ، جزیہ دے دو یا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ آیت باقی ہے، حکم نہیں ہے باقی۔ وقاتل المشرکین کافہ نے 52 آیات کو منسوخ کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کبھی آیت منسوخ ہو گئی، اس کی جگہ پہ اور آیت آ گئی، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ ایک آیت تھی اللہ تعالیٰ اسے ذہنوں سے معاف کر دیتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک آیت تھی ہمیں یاد نہیں آ رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا رات کو وہ آیت اٹھا لی گئی، اور ننسها یا ہم اسے بلا دیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت، اور مثلہا یا اس جیسی آیت۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو حکم چاہے دے، جو حکم چاہے اٹھا لے۔ تو نسخ پر اعتراض کرنا دراصل قدرت الہی پر اعتراض کرنا ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہ کوئی یہودی تھے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے تھے۔
تو اللہ پاک نے اس پس منظر میں فرمایا ام تریدون، یا تم یہ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ نفاق کے پردے میں تھے، سرکار کی رسالت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ اب فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس بندے نے بدل دیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ وہ تو پہلے ہی کافر تھے تو پھر یہ بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس موقع تھا کہ وہ ایمان لائیں یا کفر کریں، انہوں نے ایمان کی جگہ پر کفر کو پسند کر لیا۔ مراد سے یہ ہے کہ جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض تنگ کرنے کے لیے سوال کرے گا جیسے یہودی کرتے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس نے ایمان کو بیچ کر کفر کا سودا کر لیا ہے اور ایمان کی جگہ پہ کفر کو اختیار کر لیا ہے۔ فقط دل سواء السبیل، فقط تحقیق دل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھا راستہ۔ یعنی کوئی بندہ بھی یہ تو نہیں کہتا کہ میں گمراہی کے راستے پر چل رہا ہوں، جو آ کے اللہ کے پیغمبر کو بھی تنگ کرنے کی کوشش، اپنے خیال میں تو بڑے زیرک تھے نا کہ ہم بڑے باریک باتیں اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو ذہانت اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آ جائے وہ ذہانت نہیں، وہ بدبختی ہوتی ہے، وہ بندہ بھٹک گیا راہ حق سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کیا، لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا، لو اگر یعنی کاش یردونکم وہ لوٹا دے تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کفر کی طرف، یعنی یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ایمان چھوڑ کے کفر کا راستہ اختیار نہ کر لو۔ اور کفر کبھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتا، سب چکر بازی ہے، جب تک ایک مومن ہے کافر اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ حسدم من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے، من عند مانا پاس، انفسہم نفس کی جمع ہے، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کو بات سمجھ نہ آئے نا تو اللہ بھی ممکن ہے اسے معاف کر دے کہ یہ سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن جس بندے پر بات واضح ہو جائے اور پھر نہ مانے، اس کا گناہ جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ تو من بعد ما تبین لہم الحق، وہ یعنی حق واضح ہونے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عفو اور ایک ہوتا ہے صفحٌ۔ عفو سے فَاعْفُوا امر کا صیغہ ہے اور صفحٌ سے وَاصْفَحُوا۔ عفو کیا ہے؟ جب یہ دونوں مقابلے میں آئیں تب ان میں فرق ہوگا۔ عفو یہ ہے ایک بندے نے بڑی زیادتی کی، دوسرا بندہ اس نے کہا یار چلو چھوڑو، اس نے کہا معاف کر دیا، لیکن اس کے دل سے بات نہیں گئی۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا، بندہ بندے کو معاف کر نہیں سکتا، اس کے دل سے بات نہیں گئی، اس کو عفو کہتے ہیں۔ اور صفحٌ یہ ہے کہ جب وہ بندہ جس نے زیادتی کی تھی اسے معاف کیا اور دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا، اس کو صفحٌ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ ان کو معاف کر دیا کرو۔ اور اب اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے صفحٌ کا؟ کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا۔ اور ان کو مکمل طور پہ معاف کر دیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے احکامات عام بندوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی عام بندے کے لیے یہ لفظ مجاز میں ہو جائے گا کہ بھی معاف کر دے، یہاں تک ہو سکے معاف کر دے،
لیکن سرکار کا حکم، جب سرکار بیٹھے ہوئے تھے نا، آج تھوڑے سے 2-4 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں، یہیں پر میں آیت ختم کر دوں گا، آگے نہیں جاؤں گا۔ سرکار تشریف فرماتے، ایک بندہ آیا، اس نے کوئی سوال کیا، آپ سب کچھ خیرات کر چکے تھے، کچھ نہیں بچا کے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا فلاں یہودی سے جا کے قرض لے لو ہمارے نام پہ، جب آئے گا دے دیں گے۔ پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وسلم آپ اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا کہ قرض لے کے دیا کرو، اور آپ کو میرے لیے جائز بھی نہیں ہے، مکلف تو نہیں کیا؟ تو سرکار جلال میں آ گئے۔ ایک صحابی اور بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیجئے، ولا تخشى ذی العرش اقلالا، خرچ کریں اور عرش کا مالک کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ تو سرکار بڑے خوش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا بہذا امرت، مجھے میرے رب نے ایسا ہی حکم دیا ہے، یہ حکم میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے احکامات منفرد ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے سرکار سے فرمایا، ڈائریکٹ خطاب سرکار سے ہے، باقی لوگ بتبع ہیں، وہاں مجاز میں ہو جائے گا یہ لفظ، ان کو معاف کر دیں، اور اس طرح معاف کریں کہ دل میں بھی ذرا سا کوئی فرق نہ رہ جائے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا یہود کے بارے میں وہ ہو جائے گا، لیکن آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی یہ نہ سوچ لے کہ یہود بڑے طاقتور ہیں، بڑے قلعے ہیں ان کے پاس، بڑی افرادی قوت ہے ان کے پاس، بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس۔ اسلحہ شسلہ کچھ نہیں کرتا، ہوتا وہ ہے جو میرا خدا کرتا ہے۔ اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔